السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 186 آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ رمضان المبارک والی آیات کے ساتھ اس آیت کا نازل ہونا یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک دعائیں کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عین عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو یہ عبادت نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ بندوں میں اور رب میں یہی تو امتیازی فرق ہے۔ اللہ اکبر! وہ رب ہاتھ پھیلانے والے کا منتظر رہتا ہے اور اس کے در پر چمٹ کر بیٹھ جائے، اس کی یہ ادا تو اسے بہت ہی بھاتی ہے۔ کبھی تو اس قدر پسند آتی ہے کہ اس کی آواز، اس کا ہاتھ پھیلانا مستقل جاری رکھا جاتا ہے۔ یہ اس مہربان رب کی عنایت ہوتی ہے کہ دعا کا خیال جملے اور الفاظ سجھا دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے اور مانگنے کی توفیق کے ساتھ قبولیت بھی لازم کر دی جاتی ہے۔ کن کا حکم دیا جا چکا ہے۔ بندے کی دعا قبول ہو جانے کی خبر سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آسمان کے ورکرز کو پہنچا دی جاتی ہے۔ اس قبولیت میں کتنا عرصہ درکار ہے، اس کی حکمت وہی پیارا رب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دعا ہماری زندگی میں قبول ہو، ممکن ہے ہماری نسل کے حق میں بہتر ہو، یا یہ آخرت میں بہترین شکل میں سامنے لائی جائے اور ہم نہال ہو جائیں۔ یہ یقین رکھا جائے کہ دعائیں رائے گاں نہیں جاتیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں کن کا حکم ہو چکا، اس کی قبولیت کے مرحلے طے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کو، وہ لشکر جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کو ہمارے کام کرنے کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ وسائل اور معاملات کی ترتیب کی لسٹ تھمائی جا چکی ہے۔ آپ کا کام اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا اور اس کی بارگاہ میں رضامندی کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ جس مالک دو جہاں نے دعا کی توفیق دی، اس لیے کہ وہ اسے کسی نہ کسی صورت میں قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ جس سے خفا ہوتا ہے اسے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں دیتا۔ اس رب سے خوب مانگیے، ہر وقت مانگیے، اپنے ظرف کے مطابق فقیر بن کر، عاجز ہو کر اور قبولیت کی یقین کے ساتھ در پہ چمٹ کر بیٹھ جائیے۔ وہ آقا ہمارا خیرخواہ ہے، وہ اپنے ظرف کے مطابق ہمیں عطا کرے گا۔ اپنے رب سے حسن ظن رکھیے، اس کے خزانوں میں کبھی کسی حال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں دنیا میں اپنی اطاعت اور آخرت میں جنت اور اپنے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیجیے، اور دنیا میں برے اخلاق، حسد، غصے کی آگ سے بچائیے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، ہم ہر وہ خیر طلب کرتے ہیں جو آپ کے نبیوں نے طلب کی، اور ہر شر سے تیری امان طلب کرتے ہیں جس سے انبیاء نے امان طلب کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔